فتنۃ الہندوستان کو شکست دی ہے اور جس طرح کے جو ہے نا ان سے علاقے ایریاز خالی کروائے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ الحمدللہ ہمارا ملک صحیح محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ فوج ہے، ہمارے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے ملک میں امن چاہتے ہیں۔ دیکھیں سیدھی سی سب سے پہلے تو ہمیں ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ہی نوز ویری ویل ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹیررسٹ بیکاز ہی از دا باس۔ اب آپ آ جائیں دہشت گردی کے اوپر۔ دہشت گردی جہاں ہوگی نا تو وہاں آپریشن لازم ہے۔ لازم یوں ہے کہ وہ ہمارے جوانوں کو مار رہے ہیں تو ان کے خلاف پھر آپریشن بھی اس نوعیت کا بنتا ہے۔ اور رہی بات یہ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے بلوچستان کے جو حالات ہیں، اگر میں آپ سے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ وہاں پہ جو بھارتی جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مداخلت اور بھارتی دہشت گرد جو پاکستان میں تعینات کیے ہوئے ہیں بھارتی ایجنسی را نے، تو میں یہ کہوں گا کہ جو بھارتی ایجنسی را کے جو ایجنٹس ہیں، ہم نے ماضی میں بھی ان کو پکڑا گیا۔ کلبھوشن آپ کے سامنے مثال تھا۔ کلبھوشن کو جو پکڑا گیا اس نے انکشافات کرے تھے کہ اس نے کیا کیا کرائم پاکستان میں کیے ہیں اور کیا کیا کرائم کروائے ہیں۔ بیسکلی وہ پراپر بڑا ہی اچھا اس کا ایک کورس اس کو کروا کر کے بھیجا گیا تھا، اس کو بڑا سکھا کے بھیجا گیا تھا کلبھوشن کو، لیکن اس کے بعد بھی ہماری فورسز نے اس کو پکڑ لیا۔ تو ایسے ہمارے پاس بڑے ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے انڈین ایجنٹ جو ہیں ہم نے بہت سارے پکڑے بھی ہیں ماضی میں بھی، اور ابھی بھی آپریشن کیے جا رہے ہیں ہماری افواج کی جانب سے۔ میں سلام پیش کروں گا ہمارے جوانوں کو جو اپنی جان کی بازی لگا کر کے پاکستان کا امن برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، خواہ کہ وہ بلوچستان ہو، خواہ کہ وہ KPK ہو، یا آپ پاکستان کا کوئی بھی دوسرا صوبہ ہو، جہاں پہ دہشت گردی ہوگی وہاں ہمارے جوان اپنے جانوں کو نذرانہ پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ۔ یہ تو بہت اچھا سائن ہے۔ ہماری جو سیکورٹی فورسز جو آج 2-3 دنوں سے بلوچستان میں جو کارروائیاں کر رہی ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب ان لوگوں کے لیے منہ توڑ جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری سیکورٹی فورسز یا ہمارے پاک فوج کے اگینسٹ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بالکل منہ توڑ جواب ہے۔ جس طرح کی پاک فوج نے کارروائیاں کی اور جس طرح کی سوشل میڈیا پہ جو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ سچ نہیں دکھایا جاتا، جبکہ میں نے خود یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ جس طرح پاک فوج نے کارروائیاں کی ہے، جس طرح جو ہے نا اپنا فتنۃ الہندوستان کو شکست دی ہے اور جس طرح کے جو ہے نا ان سے علاقے ایریاز خالی کروائے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ تو بہت اچھی سائن ہے اور بالکل سمجھوتا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بلوچستان پہ سمجھوتا کیا تو سمجھے پورے پاکستان پہ کیا۔ اور جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل آرمی چیف نے کہا کہ ہمارا سر کا تاج ہے بلوچستان اور وہ ہے، اور اس کو اگر بچایا جائے تو پورا پاکستان بچے گا، اور اس کے لیے سر توڑ کوشش کرنی چاہیے پاک فوج کو۔ اور جس طرح کی قربانیاں آلریڈی دے رہی پاک فوج، اگینسٹ پاک فوج کو ایک نیا ایسا وہ کرنا چاہیے کہ جس سے ان کو منہ توڑ جواب ملے اور آئندہ کے لیے ان کو سبق ملے کہ پاک فوج سے ٹکرانا نہیں ہے۔ بالکل شکر گزار ہے اور شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہمیں تھینک یو کرنا چاہیے کہ جس طرح آج کل بہت سارے ممالک کے حالات ہے اور فوج کی وجہ سے اور ہماری فوج کی وجہ سے جس طرح ہم سکون سے سو رہے اور جس طرح ہم کاروبار کر رہے ہیں اور جس طرح بزنس چل رہا ہے اور جس طرح معیشت جو ہے نا مستحکم ہو رہا ہے، تو ہمیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے ایسے فیلڈ آرمی چیف کی عاصم منیر صاحب کی، جن کی قیادت میں پاک فوج مسلسل کامیابی حاصل کر۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بلوچستان میں امن آئے گا اور آتا رہے گا اور مستقل عمل آئے گا۔ اور جس طرح ابھی میں کارروائیاں دیکھ رہا ہوں بظاہر خود، اس سے ایسا مجھے ظاہر ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں مستقل امن آئے گا، اور یہ سب کے لیے ایک سبق ہوگا۔ جو لوگ جو ہے نا خیبر پختونخوا یا اندرونی سندھ یا کراچی یا یہاں کی باتیں کر رہے کہ پاکستان سے الگ کر دیا جائے گا، ان کے لیے یہ منہ توڑ ہوگا کہ پاکستان اور پاکستان ہمیشہ پائندہ آباد رہے گا، اور پاک فوج ہمیشہ کارروائیاں کرتی رہے گی ایسے عناصر کے خلاف۔ obviously یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے ملک، وہ اس لیے کہ آپ کے سامنے کارروائیاں، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات ہے ہی نہیں، اور پاک فوج کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے، اور ہماری کچھ عوام ہے اور جو لگے ہوئے پاک فوج کے اگینسٹ، ان کے لیے منہ توڑے کہ پاک فوج کے اگینسٹ نہ جائے، اور یہ بہت اچھی کارروائیاں ہو رہی ہے، اور بالکل پاکستان جو ہے نا اچھے ہاتھوں میں محفوظ ہے، اور پاک فوج ان کے اگینسٹ جو ہے نا کارروائیاں کر رہی جو پاکستان کو الگ کرنا چاہ رہے، جو ان کا ایک خواب ہے اور وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ یہ ہم انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے وطن کے ساتھ اور اپنی بہادر فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ ہمارا ملک صحیح محفوظ ہاتھوں میں ہے، ہماری فوجی قیادت بھی بہت اچھی ہے الحمدللہ، تو ہمیں اپنی مطلب سیکیورٹی پہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔
ہماری فورسز ماشاءاللہ ہر جگہ پہ جہاں کہیں بھی نقص امن ہوتا ہے وہاں بہتر پرفارم کر رہی ہے. سر یہ گزشتہ کچھ دنوں سے نہیں بلکہ یہ کئی سالوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے فوج کے نوجوان ہیں جو کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور وہاں پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، پھر چاہے وہ ہماری پاک آرمی ہو، چاہے وہ ایف سی ہو، چاہے وہ ہماری وہاں کی سی ٹی ڈی ہو، چاہے وہ بلوچستان کی پولیس کی بات کر لی جائے، جتنے بھی ادارے ہیں دیکھیں تمام ادارے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ جی یہ آپریشن جو ہے وہ BLA کے خلاف نہیں، عوام کے خلاف کیا جا رہا ہے، وہاں کے لوگوں کے خلاف کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ہمارے جو نوجوان شہید ہوتے ہیں، تو سوال میرا ان لوگوں سے تو کیا یہ نوجوانوں کو شہید بھی وہاں کے لوگ کرتے ہیں؟ اگر تو وہاں کے لوگ کرتے ہیں تو پھر یا تو وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایسا ہر دفعہ نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں کہتے کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ اینٹی پاکستان ہیں یا پھر وہ اینٹی فوج ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ لوگ امن چاہتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں امن کس طریقے سے ملے گا. اس وقت بے حد ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا پھر میڈیا کے ذریعے یا پھر دیگر کسی بھی ایجنسی کے ذریعے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ ہماری جو فوج ہے، ہمارے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارے ملک میں امن چاہتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، یونٹی چاہتے ہیں. یونٹی کس طریقے سے آئے گی؟ یونٹی ایسے ہی آئے گی کہ ہم ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے کہ ہماری جو فوج ہے وہ ان لوگوں کے حق میں کام کر رہی ہے، نہ کہ ان کے خلاف. جہاں پر بات ہوتی ہے دہشت گردی کی، دیکھیں ہمیشہ سے ہم بچپن سے ایک لائن سنتے آئے ہیں کہ دہشت گرد جو ہے اس کا کوئی نہ مذہب ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی دین ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی زبان ہوتی ہے. دہشت گرد انسان کے مخالف ہوتا ہے، دہشت گرد انسانیت کے خلاف ہوتا ہے. تو انسانیت کے خلاف نہ تو الحمدللہ ہماری فوج ہے اور انسانیت کے خلاف نہ تو الحمدللہ بلوچستان کی قوم ہے. یہ تمام لوگ جو ہے وہ صرف اور صرف دہشت گردی کے خلاف ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جو بھی کام کر رہا ہے ہم اسے سراہتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف ہمیشہ کام کرنا چاہیے. اور جہاں تک رہی بات پاکستان آرمی کی، ٹھیک ہے، اگر بات کر لی جائے تو اس وقت دہشت گردوں کا جو ایک ہی ان کے جو خلاف ایک ہی سب سے بڑا نام جو نام سنتے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پتلونیں گھیلی ہو جاتی ہیں، وہ نام ایک ہی ہے، وہ باس ایک ہی ہے، وہ ہے سید عاصم منیر، جو کہ ہمارے فیلڈ مارشل ہیں. جو سید عاصم منیر صاحب ہیں، ہی نوز ویل کہ کس طریقے سے دہشت گردوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا چاہیے. ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایک عام آدمی یا کوئی ایک عام بندہ فیلڈ مارشل نہیں بن جاتا. فیلڈ مارشل بننا کوئی آسان بات نہیں ہے. پاکستان کے پوری ہسٹری میں 78 سالوں میں کوئی دوسرا فیلڈ مارشل ہمارے پاس آیا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو ان معاملات کا پتہ نہیں ہے. فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان کو اچھے سے ان تمام چیزوں کے معلومات ہے، وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے BLA کے دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو جہنم حاصل کیا جا رہا ہے. تو اس کے پیچھے ایک بھرپور پلاننگ ہے، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے پیچھے پورا ایک میپ ہے، اس کے پیچھے بہت ساری وہ جانیں ہیں جو کہ ہمارے نوجوانوں نے اپنی جانیں پیش کی ہیں اس ملک کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے، اس ملک کے امن کے لیے. دیکھیں فیصلہ کن کارروائی کرنے کا وقت تو اسی وقت آ گیا تھا جب ہماری کوئی پہلی جان گئی ہوگی. ایک انسانی جان اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اس مٹی کے لیے، اس ملک کے امن کے لیے جب کوئی پہلی جان کا نذرانہ پیش کیا ہوگا، اسی وقت آ گیا ہوگا کہ اس طریقے سے ان تمام معاملات کو ختم کیا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقتاً جو دیگر ممالک ہیں، اگر بات کر لی جائے انڈیا کی، تو انڈیا رو کے ذریعے سے، دیگر ایجنسیز کے ذریعے سے جو ہے بلوچستان میں اپنے پنجے جو ہے نا وہ جمانے کی کوشش کرتا رہا. لیکن ہم نے دیکھا ماضی میں بھی ایسے بہت سارے معاملات ہوئے، لیکن الحمدللہ ہمارے کیپٹنس نے شہادت دی، ہمارے میجرز نے شہادت دی، ہمارے آفیسرز نے اور نوجوانوں نے جو شہادتیں دی، اس سے اس بات کا جو ہے یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کو کبھی بھی جو ہے مکمل طور پر ہم نے بلوچستان نہیں دیا اور کسی صورت نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا ایک ایک حصہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا وہاں پر حق ہے اور یہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. یہ تو کسی پاکستانی کے پاس بھی یہ حق نہیں ہے کہ کوئی ان سے ان کی زمین یا ان کا امن چھینے. تو انڈیا کی کیا مجال اور رو کی کیا مجال.